اس جگہ حاضر ہو جس جگہ کا انتخاب خود سرکار مدینہ نے فرمایا ہے۔ بحمد تعالی جب آپ کی نگاہ نبوت اٹھی تو اس جگہ کو منتخب فرمایا، اور یہ بات بھی ضروری تھی کہ اس جنگل بیابان کے اندر، اس وادی کے اندر اور اس غار کے اندر بیٹھنے والی ہستی بھی اس قدر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتی ہو، تو پھر کس ہستی کا انتخاب ہوا جس ہستی کو ہم زندہ پیر کے نام سے جانتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ انتخاب صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ آتش نمرود کو گلزار بنانے پر قادر ہے، لیکن اس میں کودنے والا بھی کوئی مرد چاہیے نا۔ گلزار بنانا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن انتخاب ایسی ہستی کا ضروری تھا جو فرشتوں کو بھی کہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال وادی کمکول شریف میں آتے ہوئے شیطان لعین نے بھی راستہ روکا کہ کہاں جا رہے ہیں، جہاں کوئی گزرگاہ نہیں، کوئی درسگاہ نہیں، کوئی زیارت نہیں، کوئی مسجد نہیں، انسانوں کا رہنا ناممکنات میں سے ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہٹ جاؤ، جنہوں نے بھیجا ہے وہ جانے اور یہ جانے۔ یہ جنگل میں منگل تو بنے، لیکن کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو بیٹھنے میں استقامت کا وہ درجہ کمال رکھتی ہو کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے اجلس تو صحابی جوتیوں میں بیٹھتا ہوا نظر آئے، اور پوچھنے والا پوچھے تجھے تو حضور نے نہیں کہا، وہ تو مسجد میں کسی کو کہا ہے، اور یہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں جہاں تو بیٹھ گیا ہے۔ سوچنے والے تو آج بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں بیٹھ گئے ہیں۔ اس صحابی نے عرض کی اس بات سے غرض نہیں کہ جگہ کون سی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کانوں کی سماعت سے گزریں کہ بیٹھ جاؤ، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے یا حکم ماننا ہے۔ حکم ماننے والی اس ہستی نے بیٹھنے کا وہ پھر مظاہرہ کیا کہ چند روز آخری ایام علالت کے علاوہ ساری زندگی اس مسند پر ٹانگیں دراز نہیں کی۔ پوچھنے والوں کو یوں جواب دیا کہ لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، لیٹنے کا حکم نہیں دیا، تو پھر بیٹھے۔ تو آج بحمد تعالی ہم کہہ دیں تو بے جا نہیں کہ جو سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کام ہمارے لیے مشکل ہے، خدا کے لیے مشکل نہیں۔ تو جب خدا کے لیے مشکل نہیں تو ہمیں سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ ہو کیسے رہا ہے اور ہوا کیا ہے۔ ایمان والوں میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے ذرا ذہن میں رکھیں جب آپ فرمایا کرتے کہ اس جگہ سے خدا کسی کو واپس نہ لوٹائے، اور دعا کیا ہوتی کہ خدا اپنے گھر سے کسی کو واپس نہ لوٹائے جب گھر بھی خدا کا ہے اور پیچھے کام بھی خدا کا ہے، لیکن ماننا پڑے گا رحمت مصطفیٰ بھی ہے، فضل خدا بھی ہے، لیکن بیٹھنے والے کی استقامت کو بھی سلام ہے کہ وہ شیر کو دیکھیں تو دربان کہیں حضور اسے فائر کا نشانہ نہ بنا دیا جائے، آپ نگاہ ولایت سے دیکھ کے کہیں اور نشانہ بن گیا ہے، یہ ہماری نگاہ کا فائر مارنے کی ضرورت نہیں، یہ بکری کھانے نہیں آیا، ہمارے مویشی چرانے کے لیے آیا۔ اور بیٹھنے میں جب ثابت قدمی ہو، رب اللہ کہہ کے ثم استقاموا کا یہ مظاہرہ ہو، تو پھر بحمد تعالی آپ نے تو اپنا گھر کہا ہی نہیں، آپ نے اپنی محبت کی بات تو کی ہی نہیں، ساری زندگی کی ہے تو خدا و مصطفیٰ کی محبت کی بات کی ہے۔ آج یہ جو محبتیں دلوں میں موجزان ہیں، اس پرفتن دور کے اندر لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، تو یہ اس کی استقامت کی جگہ جزا ہے۔ اذکرکم کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، رب نے پھر فرما دیا ہے بھلے کوئی لاکھ
فتوے لگانے والے ہی کیوں نہ ہو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کوئی دنیا دار نہیں، خود رحمان ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے پھر دنیا کھینچی ہوئی آ رہی ہے اور آتی رہے گی، اس لیے کہ آگے انتخاب کا سلسلہ اور بھی ہے۔ میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے اولاد پاک کے ہر نفیس پھول کو سلامی عقیدت ہے، لیکن پیر جی سرکار کی ولادت پر انتخاب کوئی اور ہوا ہے، پھر انتخاب کے جملے کوئی اور نکلے ہیں، یہ انتخاب ہے الحمدللہ او تصرف قوت ارادی سے عبارت ہے۔ میں رات بھی ساتھیوں کو کہہ رہا تھا یہ کام کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی قوت ارادی بھی ہوتی ہے، عام بندہ تو سوچ کر اس کی سوچ ہی جواب دے جائے، لیکن بحمد تعالی انتظام چلانے والے پیر جی سرکار کو سلام عقیدت ہے۔ میں ایک سہارا قرآن سے لے لوں، ائمہ تفسیر کا لے لوں، بڑے جلیل القدر لوگ مسند پر تشریف فرما ہیں۔ سیدنا داؤد پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شکایت آ گئی کہ فلاں چروائے نے میرا فصل اجاڑ دیا ہے، آپ نے فرمایا ایسٹیمیٹ لگایا جائے۔ تخمینہ لگانے والوں نے بتایا کہ جتنا اجڑا ہے فصل، نقصان ہوا ہے فصل کا، اتنی قیمت کا اس کا اجڑ ہے۔ فرمایا اجڑ زمیندار کو دے دیا جائے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ بچپن کی عمر میں معصومیت کے عالم میں کھیلنے والے پیغمبر زادے اور خود پیغمبر بولے، سیدنا سلیمان علیہ السلام بولے، عرض کی ابا حضور فیصلہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر حکم و اجازت ہو تو میں رائے نہ پیش کر دوں۔ فرمایا حق ہے تجھے، اجازت ہے، رائے پیش کر دے۔ آپ نے عرض کی اجڑ زمیندار کو دے دیا جائے، وہ اس اجڑ سے فائدہ اٹھاتا رہے، جانوروں کا دودھ پیتا رہے، اون وغیرہ بیچ کر فائدہ اٹھاتا رہے، لیکن زمین ہے وہ چروائے کو دے دی جائے، وہ اس زمین کی خدمت کرے، ہل چلائے، بیج بوئے، جب فصل اس حالت میں آ جائے جس حالت میں نقصان ہوا تھا تو پھر زمیندار کو فصل والی زمین لوٹا دی جائے اور چرواہے کو اجڑ لوٹا دیا جائے۔ ابا جی کی وساطت سے ہی سارا فیض ہوتا ہے۔ میرے قبلہ عالم پیر صاحب کی نگاہ انتخاب نے پھر نوازا، تو آج ہر سال ہم آتے ہیں تو رنگ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور میں حدیث پاک کا سہارا لے کے یہ بھی آپ کی عزت افزائی کے لیے کہہ دوں کہ آپ صرف وادی گمکول میں ہی نہیں بیٹھے بلکہ وادی جنت میں بیٹھے۔ یہ گمکول شریف کی وادی اور جنت کی وادی ہے بحمد تعالی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، میرے غلاموں جب جنت کے باغ سے گزرو کچھ کھا لیا کرو، کوئی خوراک حاصل کر لیا کرو۔ میں حیرت صحابہ کرام نے سوال نرز کر دیا، آقا وما ریاض الجنہ، وہ ریاض الجگہ جنہ کون سی چیز ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں۔ الحمدللہ اس وادی کا ترہ امتیاز ہے کہ رات کی کسی گھڑی ہو یا دن کی کوئی گھڑی ہو، شب و روز، یہ قلوب و اذہان ہی نہیں، اس وادی کے پہاڑ اور پتھر بھی اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ یہ جنت کی وادی میں آپ بیٹھے ہیں۔ رب قادر مطلق اگر چاہے تو پریکٹیکلی آپ کو جنت بھی دکھا دے، لیکن دیکھنے میں وسیلہ میری آنکھ ہوگی۔ ہماری آنکھ کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اب جس وسیلے سے ہم نے جنت سمجھ رکھا ہے اس کے پیچھے میرے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے حضرت خزیمہ پڑھ کے اور عرض کی آقا گواہی دیکھ کر نہیں دی، گواہی سن کر نہیں دی، گواہی آپ کے اعلان پر دی ہے، آپ کے فرمان پر دی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو گواہوں کے برابر یہ ایک ہی گواہ کافی ہے، انعام ملتا ہے۔ تو پوری تسلی، اعتماد و یقین کے ساتھ بیٹھے کہ وادی جنت میں بیٹھے ہیں اور جنتی لوگوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔